اس وقت جو میرے ساتھ ایک صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ شاعرہ بھی ہیں, وہ رائٹر بھی ہیں, وہ کرٹکس بھی ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر امرین حسیب عنبر صاحبہ. السلام علیکم, ویری گڈ مارننگ اور ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ. اور ہم دونوں تو بہت زیادہ منا رہے ہیں کشمیر ڈے آج. دونوں نے ہم لوگ آپس میں بھی یکجہتی منا. ایگزیکٹلی, آپس میں بھی ہماری یکجہتی ہے. ساتھ ساتھ میں ویورز آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ ماشاء اللہ سے ڈاکٹر امرین کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا ہے. کانگریچولیشنز. تھینک یو سو مچ. ایک بہت بڑا ٹائٹل ہے جو آپ کو ملا ہے. جی بالکل, اور ہمیں اکثر یاد آتا ہے کہ لہری صاحب کا انٹرویو کیا تھا ہم نے, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمغہ برائے حسن کارکردگی, پرائڈ آف پرفارمنس کو اردو میں کہتے ہیں. جی جی. انہوں نے کہا عام طور پہ تب ملتا ہے جب نہ حسن بچا ہوتا ہے نہ کارکردگی. تو ہم اس لحاظ سے بھی اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ کارکردگی ہوتے ہوئے مل گیا. حسن بھی ہے اور کارکردگی بھی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے. تو کیسا فیل کیا, کیونکہ یہ ایک ایسا ٹائٹل ہے جو ہارڈلی کسی کو ملتا ہے, لوگ ترستے ہیں, اور آپ کو یہ ملا ہے. کیسا, کیا مومنٹ ہوگا وہ پراؤڈ مومنٹ, کیسا لگا آپ کو اس وقت؟ دیکھیں, ایوارڈز پہلے بھی ہمیں بہت سارے مل چکے ہیں, لیکن اس ایوارڈ کی بات ہی کچھ اور ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ ایک طریقے سے سمجھیے کہ پاکستان آپ کو اون کر رہا ہے. بالکل ایسا اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارے لیے آپ پرائڈ ہیں, تو اس سے زیادہ فخر کی بات اور کیا ہو سکتی ہے. بھئی آپ واقعی ہمارے لیے پرائڈ ہیں, اور ماشاءاللہ جتنا خوبصورت آپ لکھتی ہیں سبھی سے واقف ہیں. اور ابھی آپ ایک کتاب لے کر آئی ہیں جس پہ بارہا میری نظر گئی ہے, اور یقین کیجئے میں جب ڈاکٹر امرین سے مخاطب ہونے کی کوشش بھی کرتی ہوں تو میرا کانٹیکٹ جو ہے وہ سیدھا اس کتاب کی جانب چلا جاتا ہے. میں چاہوں گی ایک نظر میں آڈینس کو ضرور دکھاؤں, اور اس کا جو ٹائٹل ہے کتاب کا وہ اتنا کوئی خوبصورت ہے, اگر ہم اس کو فوکس کر کے دکھائیں. اور میں ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں آپ, یہ جو کتاب کا آپ یہ دیکھ رہے ہیں ٹائٹل, وہ اتنا کوئی خوبصورت اور رومانٹک ہے. تم بھی نا, لائک یو نو اٹ ساؤنڈ سو رومانٹک. اور جو یہ آپ درخت دیکھ رہے ہیں یہ بیسکلی ایک عورت کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہا ہے. اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گی کہ آپ کیا سوچا ہے آپ نے یہ کور رکھنے سے پہلے. یہ بہت ہی گہری بات ایک کوئی چھپی ہے اس میں. جی بالکل, اصل میں یہ پینٹنگ ہے فوزیہ خان کی. اچھا. تو فوزیہ خان سے جب ہم نے ہمارا پہلا شعری مجموعہ آیا تھا تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ, یعنی ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ شاعری کی کتاب ہو تو کتاب کھولتے ہی پتہ چلے کہ شاعری کی کتاب ہے. جی. ہر کتاب جیسی کتاب ہے تو پھر کیا فرق ہے, فائدہ کیا. تو ہم نے فوزیہ سے کہا کہ ہمیں کچھ پینٹنگز اگر آپ دیں اپنی. تو انہوں نے کہا میں پہلے آپ کی شاعری پڑھوں گی, اگر آپ کی شاعری ایسی ہے تو میں پینٹنگز دوں گی. اب جب انہوں نے شاعری پڑھی تو کہنے لگیں کہ یہ تو سب کچھ وہی ہے جو میں پینٹ کر رہی ہوں. تو وہ آپ یقین کریں کہ وہ اتنی سویٹ ہیں کہ انہوں نے کئی پینٹنگز ہمیں اس کتاب کے لیے دیں, اور بالکل فری, گفٹڈ. اچھا, اس کے بعد جب یہ کتاب آنے لگی تو چونکہ ہمارے پاس وقت کم تھا اور ہمیں کچھ وقت تھا جس کے اندر کتاب لانی تھی, تو ہم نے ان سے کہا کہ اب ایک پینٹنگ چاہیے ہمیں تاکہ ہم اس کو ٹائٹل بنا سکیں. تو انہوں نے یہ دی اور کہنے لگیں کہ میں نے یہ کتاب آپ کی پڑھی ہے تو یہ پینٹنگ بہترین ہے. اور سچ بات یہی ہے کہ ہم نے اس کتاب میں یہی بات کی ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ عورت اپنے پر پھیلا کے دکھائے کہ اس کے اندر کتنے رنگ ہیں. یعنی ایک وقت تھا جب عورت یہ ثابت کرتی رہی کہ میں ذہن رکھتی ہوں, لیکن اب ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ عورت ایک مکمل وجود ہے. نہ تو اسے اپنے جسم پہ کوئی شرم ہے اور نہ اسے اپنی عقل پہ کوئی شرمندگی ہے. ہم پورا ایک وجود رکھتے ہیں انسان کا, ہمارے اندر ہر طرح کا رنگ ہے, اور ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے سارے رنگ دنیا کو دکھائیں اور بتائیں کہ ہم کتنے ملٹی ٹیلنٹڈ اور کتنے زبردست انسان. اور کائنات کے جتنے بھی کلرز ہیں, کائنات کا جو حسن ہے اور جتنے رنگ ہیں وہ ہیں ہی عورت کی وجہ سے. بالکل, سارے محبت کا ہو, رفاقت کا ہو, کوئی بھی رنگ ہو, سب رنگ عورت سے نکل کے آتے ہیں. سو ٹرو. امی صاحبہ مجھے بتائیے کہ آپ کی جو شاعری ہے وہ آپ نے کچھ کشمیری بہن بھائیوں کے حوالے سے بھی لکھی ہے. کیا وہ ایسا لمحہ تھا یا کیا وہ ایسی بات تھی کہ جہاں پر آپ مجبور ہوئیں کہ میں کشمیری بہن بھائیوں کے حق میں یا ان کے لیے کچھ لکھوں؟ دیکھیں, ہم تو جب چھوٹے سے تھے تب سے ہم کشمیر کو دیکھتے آ رہے ہیں, جو ایک مسئلہ کشمیر ہے, اور ہم نے جو سمجھا وہ یہ کہ یہ کوئی دو ممالک کے درمیان کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ یہ انسانی آزادی, انسانی وقار اور بین الاقوامی قانون کی بالادستی کا مسئلہ ہے. اس لیے بچپن سے ہمیں مسئلہ کشمیر میں بہت دلچسپی, اور ہمیں کشمیریوں سے ایک اخلاقی
ہمدردی اور اخلاقی حمایت کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہاں پر انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور جس طرح انسان کو بے وقت کیا جا رہا ہے، اس کے وقار کو جس طرح مجروح کیا جا رہا ہے، تو بحیثیت شاعر ادیب ظاہر ہے ہم لوگ تو قلم سے ہی لکھ سکتے ہیں اور اپنے الفاظ سے ہی احتجاج کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کوشش کی، اور سچ بات یہ ہے کہ صرف کشمیر نہیں، جیسے پاکستان میں ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم بحیثیت پاکستانی ہر اس جگہ کے لیے احتجاج کرتے ہیں جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، چاہے کوئی اور ملک ہو، کشمیر ہو، ہر جگہ ہم، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی اپنی ہوس نہیں ہے کہ جی کشمیر ہمارا حصہ ہے اس لیے ہم اس کی حمایت کر رہے ہیں، وہ ایک وجہ ہے، لیکن اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ بحیثیت شاعر ادیب ہمارا بھی یہ کردار ہے کہ ہمیں بھی آواز اٹھانی چاہیے مظلوم کے لیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ غلط غلط ہے۔ بالکل، آپ نے بہت ہی خوبصورت بات کہی ہے، اور میں سمجھتی ہوں صرف شاعر ادیب کرٹکس رائٹرز صرف ان کا نہیں، مجھے لگتا ہے یہ ایک انسانیت کے بارے میں ہے، احساس کے بارے میں ہے، اور ہر انسان کو جو ہے نا وہ احساس ہونا چاہیے کہ ظلم کشمیر میں ہو، فلسطین میں ہو یا کہیں بھی ہو، ظلم ظلم ہے اور اس کے اوپر احساس کرنا بنتا ہے، اس کے اوپر آواز اٹھانا بنتا ہے، اور ہم بحیثیت پاکستانی اپنے طور سے جو کر سکتے ہیں، چاہے لکھ کے، آواز اٹھا کے، انسٹاگرام جو دن رات آپ 5-5 گھنٹے بیٹھ کے ریل اسکرول کرتے ہیں، اسی پہ ایک سٹوری ڈال دیجیے، ایٹ لیسٹ اپنی آواز اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیجیے، تو کیا ہی بات ہے۔ ڈاکٹر امی، میں چاہوں گی کہ آپ اپنی کتاب سے کچھ تھوڑا بہت ہمیں سنائیں۔ ہاں بالکل، ہم ایک غزل پہلے سناتے تھے پلیز پلیز۔ کہ دھوپ ہے سائبان میں رہنا، دھوپ ہے سائبان میں رہنا، میرے دل کی امان میں رہنا، واہ، کہیں دنیا نہ مجھ تک آ جائے، کہیں دنیا نہ مجھ تک آ جائے، تم یوں ہی درمیان میں رہنا، اوف، غضب، کہیں دنیا نہ مجھ تک آ جائے، تم یوں ہی درمیان میں رہنا، ٹھیک ہے جس طرح رہو لیکن، ٹھیک ہے جس طرح رہو لیکن، بس میری داستان میں رہنا، واہ، ٹھیک ہے جس طرح رہو لیکن، بس میری داستان میں رہنا، تم سے کہنی ہے بس یہ آخری بات، تم سے کہنی ہے بس یہ آخری بات، دھیان میں رکھنا، دھیان میں رہنا، آئے ہائے، تم سے غضب، کہنی ہے بس یہ آخری بات، دھیان میں رکھنا، دھیان میں رہنا، چھوڑ آئے یقین کی منزل، چھوڑ آئے یقین کی منزل، عمر بھر اب گمان میں رہنا، اوف، خوبصورت، دھوپ ہے سائبان میں رہنا، میرے دل کی امان میں رہنا۔ اوف، بہت ہی خوبصورت، اور بینگ اے وومن میں اس چیز کو سمجھ پا رہی ہوں جو آپ نے لکھا ہے اس میں، اور جو مطلب جو ایک فیلنگ عورت کو ہوتی ہے، ایموشنلی کنیکشن اپنے کمپینین کے ساتھ، وہ آپ نے اس کے اندر کیا خوبصورت تحریر کیا ہے، بہت امیزنگ آمر سے، مطلب کہ غضب ہی کر گئی آپ، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کتاب آپ سے چھپر ہی کر لوں میں بہت خوبصورت ہے۔ مجھے بتائیے، آپ نے کشمیر کے لیے بھی بہت کچھ لکھا ہے، جی تو بالکل، کشمیر کے لیے کشمیر کے کیا آپ کی انسپریشن رہی ہے لکھنے کے لیے کشمیر کے حوالے سے؟ ہم سنا دیتے ہیں کہ بالکل، غم میں لگتا ہے اور خوشی خاموش، غم بلکتا ہے اور خوشی خاموش، بولتے اشک اور ہنسی خاموش، غم بلکتا ہے اور خوشی خاموش، بولتے اشک اور ہنسی خاموش، بھاری بوٹوں کی چاپ آتے ہی، بھاری بوٹوں کی چاپ آتے ہی، گھر تو کیا ہو گئی گلی خاموش، بھاری بوٹوں کی چاپ آتے ہی، گھر تو کیا ہو گئی گلی خاموش، ظلم کو یاد کیوں نہیں رہتا، ظلم کو یاد کیوں نہیں رہتا، حق ہوا ہے بھلا کبھی خاموش، بہت خوب، ظلم کو یاد کیوں نہیں رہتا، حق ہوا ہے بھلا کبھی خاموش، ہے کڑا وقت بولیے صاحب، ہے کڑا وقت بولیے صاحب، ورنہ ہو جائیں گے سبھی خاموش، بہت خوب، ہے کڑا وقت بولیے صاحب،
ورنہ ہو جائیں گے سبھی خاموش، ظلم ایسا کہ سانس رکتا ہے، ظلم ایسا کہ سانس رکتا ہے، وقت خاموش ہے گھڑی خاموش، ظلم ایسا کہ سانس رکتا ہے، وقت خاموش ہے گھڑی خاموش، یہ ہے جنت نشاں سو یاد رہے، یہ ہے جنت نشاں سو یاد رہے، یا نہیں ہوگی زندگی خاموش۔ بہت خوب۔ یہ ہے جنت نشاں سو یاد رہے، یا نہیں ہوگی زندگی خاموش، اس سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے، اس سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے، ورنہ کر دیں گے ہم ابھی خاموش۔ واہ، اس سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے، ورنہ کر دیں گے ہم ابھی خاموش۔ غم بھی لگتا ہے اور خوشی خاموش، بولتے اشک اور ہنسی خاموش۔ بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت، مطلب کتنا ہی احساس بھری آپ نے یہ پوئٹری لکھی ہے، مطلب دل کو لگ رہی ہے۔ یہ کیا چیز ایسی ہوتی ہے، آپ کو کیا اٹریکٹ کیا وہاں، ان کا درد اٹریکٹ کیا آپ کو؟ ایک ہوتا ہے نا، ہر جب آپ لکھنے بیٹھتے ہیں تو کوئی آپ کی چیز کلک کرتی ہے مائنڈ میں، اور پھر آپ کا قلم جو ہے وہ چلنے لگ جاتا ہے، کچھ الہام ہوتا ہے اور قلم پھر چل پڑتا ہے۔ وہ کیا الہام تھا، وہ کیا پوائنٹ تھا کہ جہاں پر آپ کا قلم جو ہے وہ چلنے لگا؟ دیکھیں، اصل میں ہے کیا کہ ہمارے والدین ہجرت کر کے پاکستان آئے، تو ہمیں معلوم ہے کہ انہوں نے اتنی قربانیاں آزادی کے لیے دیں۔ آزادی کی کیا قدر و قیمت ہوتی ہے یہ ہم سے بہتر کون جان سکتا ہے۔ اب آپ دیکھیں جو کچھ ہم لوگ میڈیا پر دیکھتے ہیں، اور ہم لوگ تو صرف دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ اس ساری تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے فوج وہاں موجود ہے، اکثر وہاں پہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا کے بلیک آؤٹس ہوتے رہتے ہیں، پھر وہاں پر آزادی اظہار نہیں ہے، ان کو حق خود ارادیت نہیں دیا گیا، یعنی شروع سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ پہلے جب پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے ہیں تو یہ حق تھا ریاستوں کو کہ وہ کسی ایک کے ساتھ الحاق کریں، اور فارمولہ کیا تھا کہ جو اکثریت مسلمانوں والے علاقوں کی ہے وہ پاکستان میں چلے جائیں گے۔ تو کشمیر میں تو اکثریت مسلمانوں کی تھی، ان کو الحاق یہاں کرنا تھا، مگر وہ حق نہیں ملا۔ بالکل بالکل۔ اور اس کے ساتھ ایک طویل پریشانیاں چلتی رہیں۔ بالکل، یہ چیزیں دل کو تکلیف لگتی ہیں، دل میں تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ تکلیف جو ہے وہ کیسے ہوتی ہے کہ وہ اظہار جب تکلیف کا آپ کرنے لگتے ہیں تو وہ کاغذ آتا ہے، اور پھر وہ قلم ہوتا ہے ہاتھ میں، اور وہ تحریر کی صورت میں وہ احساس، وہ غم جو ہے وہ اتر آتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت آپ نے بات کی، بہت ہی، مطلب میں بات وہی کہوں گی کہ بینگ اے پاکستانی، اور ظاہر سی بات ہے ہم سبھی کو کشمیر کا دکھ ہے، اور یہ دکھ جب تک ختم نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی آنکھوں سے آزادی دیکھ نہ لیں کشمیر میں۔